السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نیو ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز پسند آتے ہیں، میری شارٹ ویڈیوز آپ کو اچھے لگتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول کیسے لگتے ہیں، یا آپ آگے کون سے ناول سننا چاہیں گے۔ آپ لوگ جو مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہو، میں ان کے رائٹرز سے کانٹیکٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، اور جیسے ہی مجھے رائٹرز سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، ریپلائی مل جاتا ہے ہاں یا نہ، میں آپ کو اس کا ریپلائی بھی ضرور دیتی ہوں۔ تو فی الحال میرے پاس یہ ایک نیو ناول آیا ہے، اور یہ ناول اب تک یوٹیوب پر نہیں ہے، اور یہ اس رائٹر نے ابھی نیا لکھا ہے۔ رائٹر بھی بہت پیاری ہے اور ان کا ناول بھی بہت پیارا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی یہ ناول ضرور پسند آئے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس نئے ناول کو۔ یہ اس ناول کا میں ابھی آپ کو پہلا پیج دکھاتی ہوں، کور پیج۔ یہی اس ناول کا پہلا کور پیج، اور بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے، بہت پیارا سا ناول ہے۔ ناول کا نام ہے محبت بوجھ نہیں، اور اس کی رائٹر ہے سلمیٰ خان۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ ناول ضرور پسند آئے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں محبت بوجھ نہیں بائی سلمیٰ خان پارٹ 1۔ مکمل ناول محبت بوجھ نہیں بائی سلمیٰ خان۔ آج پورے گھر کو دلہن کی طرح سجا دو، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ راشدہ بیگم بہت خوش تھی آج۔ جی بڑی مالکین، آپ بے فکر رہے، آج تو پورے گھر کو ایسا سجائیں گے کہ پورا لاہور دیکھتا رہ جائے گا۔ ملازموں نے ویسے ہی ان کی بات کی تائید کی تھی۔ فہیم، آپ پوچھئے نا کہاں رہ گئے ہیں یہ لوگ؟ وہ جو فہیم صاحب اپنے کمرے سے باہر کی جانب بڑھ رہے تھے، راستے میں ہی راشدہ بیگم نے انہیں روک لیا۔ ارے میری خوبصورت بیگم، بے فکر رہو، آ جائیں گے، وہ انہیں خوشی سے بتا رہے تھے۔ مگر آج عباسی ہاؤس میں ایسی رونق تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ چچی جان، آپ کیوں فکر کر رہی ہے؟ بھائی لوگ گئے ہوئے ہیں نا، بس تھوڑا انتظار۔ چچی کی جان، انتظار ہی تو نہیں ہو رہا۔ آج راشدہ بیگم کا صبر جواب دے چکا تھا، ہر جگہ جشن کا ماحول تھا۔ ابراہیم لوگ پہنچے یا نہیں؟ فہیم صاحب نے اپنے بڑے بیٹے کو فون لگا کر پوچھا۔ بابا جان، ہم پہنچ چکے ہیں، آپ بے فکر رہے۔ وہ اطلاع دے کر فون بند کر چکا تھا۔ ارے بھائی، کہاں رہ گئے ہیں یہ؟ حمزہ بالکل تھک چکا تھا۔ صبر کرو، آنے ہی والی ہوگی۔ فہیم صاحب کے 4 بیٹے تھے، ابراہیم، حمزہ، میکائل اور زر علی، اور ایک بیٹی تھی جو انہیں جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، جس پہ تو پورا عباسی خاندان جان چھڑکتا تھا۔ فہیم صاحب کے بڑے بھائی اور بھابھی کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے، تبھی سے فہیم صاحب اور راشدہ بیگم نے ان کی اولاد کا ذمہ خود پر لے لیا تھا۔ فہیم صاحب کے بڑے بھائی کی 2 بیٹیاں تھیں، صنم اور زرنش۔ زرنش بڑی بیٹی تھی اور کافی سنجیدہ تھی، اور صنم بالکل اس کی الٹ تھی۔ وہ کم ہی سنجیدہ ہوا کرتی تھی، اپنی زندگی میں مگن ایک چلبلی سی لڑکی۔ اٹھو، تم گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ سونے دینا، اگر نہیں اٹھی نا تو ٹھنڈا پانی اوپر ڈال دوں گی میں تمہارے۔ حد ہوتی ہے، اتنے ظلم کون کرتا ہے؟ وہ ویسے ہی چادر میں اپنا منہ چھپائے غصے سے بول رہی تھی۔ صنم اٹھ جاؤ، چچی جان ابھی آ جائیں گی تمہیں اٹھانے کے لیے، آپ جانتی ہو نا کہ کیا ہے۔ صنم ایک دم اپنی چادر کو دور پھینک کر اٹھ بیٹھی۔ ارے آج تو اس آفت نے اس گھر پر نازل ہونا ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے اپنے بال باندھتے ہوئے بولی۔ ہاں، اور شاید وہ آفت تمہاری بچپن کی دوست ہے، تم دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہو۔ زرنش اس کی چادر کو سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں تو ہم دونوں ایک ہی تو ہے۔ ہاں وہ نظر آ رہا ہے، اب جلدی سے اٹھو۔ ویسے لینے کون گیا ہے اسے؟ وہ کسی کا نام سننے کے لیے ترس رہی تھی، اور اگر صبح صبح اس کا دیدار ہو جائے تو اس کا دن پورا اچھا گزرتا تھا۔ ابراہیم اور حمزہ، اور صنم کا تو منہ ہی بن گیا۔ حمزہ، اس نے زیر لب حمزہ کہا، مگر وہ آواز زرنش کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور لفظ مکمل کیا، حمزہ اور ابراہیم بھائی۔ زرنش نے اسے گھوری سے نوازا۔ اچھا نا، آپ جائیں، میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ زرنش کی آنکھوں میں دبا غصہ دیکھ کر اس نے بات تبدیل کی۔ میکائل، ساری تیاریاں ہو گئی ہیں نا؟ زر باہر آ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ یا اللہ میرے بھائی، تیاریاں تو ایسے ہو رہی ہے جیسے کوئی وزیر اعظم آ رہا ہے، بھلا اتنی تیاریوں کی کیا ضرورت؟ میکائل کی آج یونیورسٹی سے جلدی چھٹی ہو گئی تو
اس کا ارادہ سونے کا تھا مگر اس کے نصیب میں نیند ہی نہیں تھی۔ تم جانتے ہو نا، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آخر ہماری ایک ہی لاڈلی بہن ہے اور وہ 12 سال بعد پاکستان آ رہی ہے، تو کیا اس کے آنے پر جشن نہیں کرنا چاہیے؟ زر جوش کے ساتھ بول رہا تھا۔ میکائل تو اپنا سر ہلاتا رہ گیا۔ میرے پاؤں نے جواب دے دیا ہے۔ آپ کریں اس گولڈن آنکھوں والی چپکلی کا انتظار، مجھ سے تو نہیں ہو رہا۔ حمزہ اب بالکل ہی تنگ ہو چکا تھا۔ ہیلو، ایکسکیوز می۔ اب ابراہیم کچھ بولتا کہ کسی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ آئی ایم لوکنگ فار مائی بردرز، ہیو یو سین دیم؟ ابھی ان دونوں نے گردن موڑی ہی تھی کہ سامنے کھڑی اس گولڈن آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر دونوں ہی اپنی جگہ سے ٹھہر گئے۔ یہ وہ بچی نہیں تھی جو 12 سال پہلے روتے ہوئے اسی ایئرپورٹ سے دوسرے ملک جا رہی تھی۔ یہ تو کوئی قابل اعتماد لڑکی، خوبصورت بلا کی خوبصورت آنکھیں، گہری گولڈن، کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، کالے گہرے بال جس میں وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی جو اس کے گھٹنوں سے کچھ اوپر آ رہی تھی، اس کے اوپر بلیک کلر کا جیکٹ جس میں وہ قاتل حسینہ لگ رہی تھی، آنکھوں پر کالے چشمے چڑھائے ہوئے تھے اور ہیل نما جوتا پہنا ہوا تھا۔ وہ اپنے نام کی جیسی ہی لگ رہی تھی، نایاب۔ السلام علیکم چچی جان۔ صنم تیار ہو کر راشدہ بیگم سے سلام کرنے آئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ آپ پوچھیں نا یہ نایاب کہاں رہ گئی ہے؟ ہم تو انتظار کرتے ہوئے ہی رہ گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی صبر نہیں تھا آج کے دن۔ ان کی جان سے بڑھ کر لاڈلی شہزادی آج اپنے ملک، اپنے گھر واپس آنے والی تھی۔ بس تھوڑا صبر کر جاؤ۔ راشدہ بیگم خود کے دل کو صبر کی تلقین کر رہی تھی۔ نینی، حمزہ کی آواز آئی تھی اور سامنے کھڑی لڑکی نے اپنی آنکھوں سے کالے چشمے ہٹائے۔ وہ اب تو بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ وہ حمزہ سے 1 سال ہی چھوٹی تھی۔ وہ صرف میکائل سے بڑی تھی، باقی سب سے چھوٹی تھی۔ صنم اور اس کی عمر برابر کی تھی، تبھی وہ بچپن کی دوستیں تھی۔ ابراہیم بھائی، وہ ابراہیم کے گلے لگتے ہوئے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں نے بہت یاد کیا آپ لوگوں کو۔ اب کی بار حمزہ نے منہ بنایا۔ جاتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو تنگ کیا تھا اور آتے ہوئے بھی یہی کر رہی ہو، اور نایاب کا تو جیسے منہ ہی بن گیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ابراہیم سے الگ ہو کر حمزہ سے پوچھ رہی تھی۔ میرے پاؤں کی حالت دیکھو، ہم لوگ یہاں کھڑے ہو کر تھک گئے ہیں، گھر میں کالز پہ کالز آ رہی ہے اور یہ میڈم ابھی باہر آ رہی ہے۔ وہ غصہ دکھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا مگر وہ غصے میں نہیں تھا۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا نایاب کو تنگ کرنے کا۔ میں نے بھی سب کو بہت مس کیا اور آپ لوگوں سے زیادہ تو مجھے انتظار ہے آپ سب سے ملنے کا، وہ کہہ رہی تھی مگر آنکھوں کے پردوں پر ایک چہرہ جگمگا رہا تھا۔ ایک الگ ہی مسکراہٹ نایاب کے چہرے پر آئی تھی۔ اب یہیں کھڑی رہو گی نا، گھر بھی چلو گی؟ ابراہیم نے اسے کسی خیال میں کھوتے ہوئے پوچھا۔ ارے چلیں، میں تو انتظار کر رہی ہوں۔ وہ بھی ویسے ہی کہہ کر گاڑی کی طرف جانے لگی اور پیچھے حمزہ کو چھوڑ دیا سامان رکھنے کے لیے۔ میں تو یہاں نوکر لگا ہوں نا، جو سارا کام مجھ پہ چھوڑ دیا ہے، وہ ناک پر غصہ چڑھائے بول رہا تھا مگر جیسے ہی ابراہیم کی نظریں اس پر گئی، وہ ایک دم سامان دونوں کندھوں پر لگائے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا جلدی کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہمیں نایاب کے پہنچنے سے پہلے پہنچنا ہے۔ وہ بے صبری سے گاڑی کے دروازے پر کھڑا سب کو بلا رہا تھا۔ یا اللہ میرے بھائی، آپ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا۔ صحیح کہا، کیونکہ ہماری نینی اتنے سالوں بعد واپس آ رہی ہے تو بھلا کس سے صبر ہوگا؟ وہ بھی اسی محبت سے کہے جا رہا تھا۔ شازین بیٹا، تم نے سارا سامان گاڑی میں تو رکھوا دیا نا؟ زاہدہ بیگم اپنے بیٹے شازین فیاض کو باہر آتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہیرا، میں نے بولا بھی تھا آج بلو کلر کے کپڑے پہننا، مگر مجال ہے یہ لڑکی میری کبھی بات مانے۔ اب ان کا نشانہ ان کی بیٹی ہیرا کی طرف تھا۔ ارے میری پیاری امی جان، آپ جانتی ہیں نا کالے کلر میں میں بہت پیاری لگتی ہوں۔ میں نے بھی سوچا کہ عباسی خاندان پر بجلیاں گراؤ جا کر، تو میں نے پہن لیا، وہ شوق انداز میں کہہ رہی تھی۔ اب آپ دونوں کی باتیں ہو گئی ہو تو ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ سب کو گاڑی میں بٹھائے اپنے سفر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ ہائے، میں نے کتنا یاد کیا پاکستان کو، وہ اپنا سر گاڑی کے شیشے سے باہر ٹکاتے ہوئے بہت خوشی سے کہہ رہی تھی۔ کچھ بھی کہہ لو، دنیا کے کسی بھی ملک چلے جاؤ، مگر جو اپنے ملک میں مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں۔
اب وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی اور کسی خواب کی کیفیت میں کہہ رہی تھی، میں نے بہت یاد کیا، مجھے بس اس پل کا انتظار تھا کہ کب میں واپس آؤں گی۔ میں تو ترس گئی تھی یہ سب دیکھنے کے لیے، میں تو ترس گئی تھی ان چہروں کو دیکھنے کے لیے جن کو میں سالوں پہلے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ کہیں جا رہی تھی مگر ابراہیم صرف ڈرائیو پر دھیان دے رہا تھا اور حمزہ کا دھیان فون پر تھا۔ بالآخر 12 سال بعد وہ وقت آ گیا۔ میں سب دیکھوں گی، میں سب سے ملوں گی۔ جن چہروں کو چھوڑ کر میں چلی گئی تھی آج ان چہروں سے بھی ملوں گی، وہ کہتی جا رہی تھی اور ایک آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کے گال تک آیا تھا۔ السلام علیکم مامو جان۔ زائدہ بیگم عباسی ہاؤس پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ ہیرا بہت محبت سے فہیم صاحب کے گلے لگی ہوئی تھی۔ زائدہ بیگم کے سلام پر صاحب نے گردن اونچی کر کے ان کو سلام کا جواب دیا۔ بالکل صحیح وقت پر آئی ہیں آپ، آئے آپا۔ راشدہ بیگم زائدہ بیگم کی گلے لگ رہی تھی۔ راشدہ بیگم کی 2 نند ہیں، ایک زائدہ بیگم اور دوسری اسما بیگم۔ زائدہ بیگم کے شوہر کا انتقال ہیرا کی پیدائش کے 2 سال بعد ہو گیا تھا۔ ان کی 2 ہی اولادیں تھیں، شاہزین اور ہیرا۔ اور اگر اسما بیگم کی بات کی جائے تو ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹا تھا، میرال، انیا، روحان، ارسل پڑھائی کے سلسلے میں UK گیا ہوا تھا۔ وہیں پر ہی اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جو عیسائی تھی، مگر اس نے ارسل کے لیے اپنا مذہب چھوڑ دیا، مسلمان ہو گئی، مگر پھر بھی اسے قبول نہیں کیا گیا۔ ارے وہ لوگ پاکستان آ چکے تھے مگر اسما بیگم اور عدنان صاحب نے قبول نہیں کیا۔ اس لڑکی کا نام رینس جیکسن تھا جس نے اپنا نام دائرہ اسلام میں آنے کے بعد رئیسہ ارسل کر دیا تھا۔ وہ لڑکی مکمل طور پر اسلامی مذہب میں خود کو ڈھال چکی تھی مگر پھر بھی اسے ٹھکرایا ہی گیا۔ فہیم صاحب نے کافی بار سمجھایا ان لوگوں کو مگر ان لوگوں نے ہر بار ان کی بات کو نظر انداز کیا۔ مگر ارسل اور رمیسہ فہیم صاحب کے یہاں آیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو بھی نایاب کے آنے کا علم تھا تو وہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ آج فہیم صاحب اور راشدہ بیگم نے پورے خاندان کو بلایا تھا۔ جیسے ہی ان کی نظر ارسل اور رمیسہ پر پڑی اسما بیگم نے اپنا چہرہ گھما دیا۔ البتہ اس کی برس مرال اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگی تو عدنان صاحب نے اسے روک دیا۔ میرال ایک نرم دل کی مالک تھی، وہ اپنے خاندان والوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ اسے جب بھائی کی شادی کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی اور انیا بالکل اس کی الٹ تھی۔ وہ لوگوں کی حیثیت دیکھ کر ان سے بات کیا کرتی تھی۔ وہ جہاں جاتی تھی اس کی نظر صرف لوگوں کی طرف ہوتی تھی۔ خاندان میں اسے بالکل اپنی ماں جیسی کہا جاتا تھا مگر میرال اور روحان بالکل فہیم صاحب کی کاپی کہا جاتا تھا، کیونکہ جتنے رحم دل احساسات کو سمجھنے والے وہ انسان تھے وہ دونوں بھی بالکل اپنے ماموں پر ہی گئے تھے۔ ان کو کس نے بلایا ہے یہاں پر؟ عدنان صاحب دبے ہوئے غصے میں بولے تھے۔ مجھے کیا پتا بھائی صاحب نے بلایا ہوگا۔ اسما بیگم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تمہاری کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں؟ جب ایک بار بول دیا گیا ہے کہ ان سے پورا تعلق ختم کر دینا ہے تو تمہارا بھائی کیوں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے تعلق؟ وہ غصے میں مگر آہستہ آواز میں بول رہے تھے۔ اب غصہ مت کریں، میں بھائی صاحب سے بات کروں گی۔ اچھا ہوگا تم کر لو بات ورنہ میں جو کروں گا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں پر نہیں رکے بلکہ آگے بڑھ گئے۔ ارسل اور امیسہ سب سے مل رہے تھے۔ رمیسہ اسما بیگم کی طرف بڑھنے لگی کہ ارسل نے اسے روک لیا۔ ارسل میں امی سے سلام کر کے آتی ہوں، وہ محبت سے کہہ رہی تھی مگر وہ جانتی بھی تھی کہ وہ اسے نظر انداز کر دے گی۔ وہ اسے بہو نہیں سمجھتی تھی مگر وہ تو ساس سمجھتی تھی نا۔ رومی مت کرو، تم جانتی ہو تم سے نہیں ملیں گی۔ تمہیں مزہ آتا ہے کیا ان لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے سے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ارسل اپنے کچھ کہہ دے تو کیا اسے ذلیل کرنا کہتے ہیں؟ مجھے آج تک امی ابو کی کوئی بات بری نہیں لگی تو آپ کیوں فکر کر لیتے ہیں؟ وہ ویسے ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے بول رہی تھی۔ السلام علیکم رومی بھابی۔ میرال کسی کو نہ پا کر ان کی طرف آئی تھی۔ میرال کے ساتھ صنم بھی تھی۔ وعلیکم السلام بھابی کی جان۔ وہ بھی بہت جوش کے ساتھ ان سے ملی تھی۔ ہائے بھابی آپ تو بجلیاں گرا رہی ہیں، آج یہ بولنے والی صنم تھی، لیکن خیال کیجیے گا یہ بجلیاں صرف بھائی پر گرنی چاہیے، کسی اور پر گری تو وہ تو مر ہی جائے گا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ارے بھائی دیکھو کون آیا ہے۔ ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سامنے سے ہیرا کو آتے ہوئے دیکھ کر صنم بولی۔ ہیرا بھی رمیسہ سے مل کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہو گئی شروع تم دونوں، ہیرا، صنم، میرال اور نایاب
चारों की उम्र में बस कुछ महीनों का ही फ़र्क था, तभी उन सब की आपस में बहुत बनती थी। नायब तो पढ़ाई के लिए दूसरे मुल्क चली गई, मगर वो लोग कॉल पर घंटों तक एक साथ बातें किया करते थे। वो चारों ही एक दूसरे के राजदार थे। उन सबको पता था कि सनम हमज़ा के बारे में क्या सोचती है, मगर सनम को ये लगता था कि वो अपने जज्बात छुपा के बैठी हुई है, मगर असली जज्बात तो जिसने छुपाए हुए थे वो हीरा थी। वो इस घर में अक्सर किसी चेहरे की तलाश में होती थी, मगर वो जिसकी तलाश में होती थी वो चेहरा उसे देख कर भी नज़रअंदाज कर देता था। इस बात से उसे तकलीफ तो होती थी, मगर उसे यकीन था कि एक दिन वो चेहरा उसे मोहब्बत से ज़रूर देखेगा। हाँ भाई, कैसे हो? रोहान मिकाइल से मिलते हुए कह रहा था। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। वो दोनों अब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। क्या होगा भाई? कुछ भी नहीं। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अब रूहान के करीब आकर उसकी कान की तरफ झुककर कुछ बोल रहा था। ये तुम्हारे बाप का हर वक्त मुंह क्यों बना रहता है? उसने सरगोशी वाले अंदाज में पूछा, मगर रूहान का तो कहकहा बुलंद होने लगा। वो ठीक ही कह रहा था। अदनान साहब के चेहरे पर किसी ने खुशी ज़्यादा नहीं देखी थी। वो हर वक्त अपना चेहरा अजीब तरीके के बनाए रखते थे। अगर वो ऐसा ना करते तो अभी रूहान एक ज़ोरदार मुक्का मिकाइल को दे मारता, मगर क्या करता बेचारा। वो कह ही रहा था, बाबा बाबा है मेरे, तमीज़ से बात करो, बस इतना ही बोला था। तुम दोनों यहाँ बैठे हो और अभी इब्राहिम की कॉल आई थी कि वो लोग पहुँचने वाले हैं। जर्निश और दोनों को बैठा देख कर बोल रही थी। अस्सलाम वालेकुम जर्निशा पी। रूहान अपनी जगह से उठा और उनको गले से लगाया। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों जल्दी चलो, अभी इब्राहिम की कॉल आई थी कि वो लोग बस पहुंचने वाले हैं। वो इतना कहकर बाहर दूसरे मेहमानों से मिलने के लिए चली गई थी और वो लोग हुक्म की पासदारी करते हुए बाहर की जानिब बढ़ गए। बिला खैर सब्र ख़त्म हुआ। इब्राहिम अब्बासी की गाड़ी घर के अंदर दाखिल होते हुए नजर आई। सब लोग गार्डन की तरफ बढ़ने लगे। गार्डन में उन लोगों ने बहुत सजावट की हुई थी, जैसे कोई शादी हो, मगर फ़हीम साहब के लिए किसी शादी से भी बढ़कर खुशी का मौका था। गाड़ी रुक रुक चुकी थी। वो पूरे ख़ानदान की जान, सबसे लाडली बेटी गाड़ी से उतरकर गार्डन की तरफ बढ़ रही थी। मुलाजिम सामान निकाल रहे थे। उसके पीछे इब्राहिम और हमजा भी उसके साथ ही थे। जैसे ही रास्ता बेगम ने अपनी जान के टुकड़े को देखा, वो बेइख्तियार उठी और जाकर नायब को अपने सीने से लगा लिया और बस रोई जा रही थी। अम्मी, मैं आ गई हूँ ना, रोना तो बंद करे। उन्हें रोता देखकर उसकी आंख में भी आंसू आ गए। अरे मैं भी हूँ। फहीम साहब ने माँ बेटी को रोते हुए देखा तो खुद आके बढ़ाए। वो राशिदा बेगम से जुदा होकर फ़हीम साहब के गले लगी। वो फ़हीम साहब की जान थी, ये किसी से बात छुपी हुई नहीं थी। बरसों बाद मेरे कलेजे को सुकून महसूस हुआ है। जिस बच्ची को 12 साल पहले मैंने अपने सीने से लगाया था, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे फिर से तौफीक दी। वो उन 12 सालों में भी नायाब से सिर्फ वीडियो कॉल पर ही बात किया करते थे। वो कभी उनसे मिलने के लिए नहीं गए, क्योंकि उनको डर था कि वो जब जाएंगे तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे, या फिर वो अपनी बच्ची को वापस ले आएंगे पाकिस्तान। और वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से नायब की पढ़ाई ज़ाय हो। वहाँ पर मौजूद अब वो सबसे मिल रही थी। सबसे पहले वो ज़र और मिकाइल से मिली। चलो, हमारी गुड़िया घर में आ ही गई। ज़र बहुत मोहब्बत से उसका माथा चूम कर बोल रहा था, तुम्हारे आने पर मेरी एक छुट्टी ज़ाय कर दी है, बदला लूँगा तुमसे मैं चुपकली। मिकाइल अपने दुख सुनाते हुए उससे मिल रहा था। बेफिक्र रहो मगरमच्छ, मैं भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। वो भी कंधे उचकाकर बोल रही थी। जरनिशापी, कैसी है आप? वो जोर से गले लगाए उनसे पूछ रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसी हो? बहुत खूबसूरत दिख रही है ना आप? वो शौक लहजे में कह रही थी। हाँ, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हमारी गुड़िया सबसे खूबसूरत है। अरसल भाई, अरसल की मोहब्बत से कहने पर वो अरसल की तरफ बढ़ी। अरसल ने उसके सर पर हाथ रखा और फिर उसको सीने से लगाया। वैसे मानना पड़ेगा, लड़की तो बड़ी अच्छी लाए हैं आप। वो रुमीसा को देखते हुए बोल रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। उसके मियाँ साहब ने तो शादी में किसी को नहीं बुलाया, मगर हमें आप बड़ी अच्छी लगी। उसके इन अल्फाज को सुनकर जिया खानदान के चेहरों के तासुरात एकदम बदल गए, सिवाय रूहान और मिराल को छोड़कर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने भी बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, बहुत ख्वाहिश थी तुमसे मिलने की और देखो पूरी हो गई। रुमीसा भी पुरजोश होकर कह रही थी। हम गरीबों से भी मिल लो। ये कहने वाला रूहान था, जो इतनी देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। रूहान उससे छोटा था, मगर
समझता वो खुद को नायाब से बड़ा था। समंदरी मेंढक आ रही हूँ। वो ये कहकर रुमीसा और अरसल से जुदा होकर रोहान और मिराल से मिलने लगी। कितने साल लगा दिए तुमने आने में, हम तो तुम्हें वीडियो कॉल पर देख देख के थक गए थे। वो सब लोग आज बहुत खुश थे। पप्पू मैंने आपके खानों को बहुत मिस की, बहुत याद किया। वो ज़ायदा बेगम से मिलते हुए कह रही थी। ज़ायदा बेगम ने उसके माथे को बोसा दिया। अब तो मेरी शहज़ादी यही है ना, खूब खाना खिलाऊंगी मैं। और नायाब का चेहरा और खिल उठा। हमसे भी मिल लो, हम भी तुम्हारे घर के हैं, ये कहने वाली अनिया थी। नायाब एकदम अनिया की तरफ बढ़ी। अनिया, अनिया आपी क्यों नाराज़ होती है, आप आ रही थी मैं। वो तो देख रहे हैं हम लोग कि तुम आ रही थी, उसने तंजिया लहजे में कहा, मगर नायाब ने सब नज़रअंदाज करके उन्हें गले से लगाया। वो उनकी छोटे पप्पू के मिजाज को अच्छे से जानती थी, तो उनको नज़रअंदाज करना ही उसने ठीक समझा। अस्मा पप्पू ठीक है आप। वो अब अस्मा बेगम की तरफ बढ़ी तो अस्मा बेगम ने लोगों की तरफ देखा जो सब उनकी तरफ ही देख रहे थे, और इससे पूछा, इससे अच्छा मौका नहीं उन्हें नज़र नहीं आया कि फ़हीम साहब की नज़र में ख़ुद की अहमियत और बढ़ाने का। अरे मेरी प्यारी बेटी, वो एकदम उससे सीने में जकड़ चुकी थी। मैंने तुम्हें इतना याद किया, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। ये तो तुम्हें पता होगा। जब तुम्हारे आने का पता चला तो मेरा तो दिल ही जैसे ज़िंदा हो गया। तुम तो जानती हो, तुम गई तो अपने साथ शौकियाँ भी ले गई थी। मेरा दिल तो मुर्दा हो गया था। वो अपने दुपट्टे से नाक साफ करते हुए बोल रही थी, और उनकी इस एक्टिंग को देखकर सब ने अपनी हंसी छुपाने की कोशिश की। नायाब खुद भी अपनी हंसी छुपा रही थी। कैसे हैं आप, वो अदनान साहब से पूछ रही थी। अदनान साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और अल्हम्दुलिल्लाह में जवाब दिया। सनम चुड़ैल, तुम क्यों दूर खड़ी हो, इधर आओ ना। वो अब सनम और हीरा को अपने बाहों के हिसार में ले चुकी थी। छोड़ दो, क्या हमारी जान निकालोगी। जितना ज़ोर से उसने पकड़ा हुआ था, सनम को तो अपनी जान की फिक्र थी। उसने अपने और हमजा के साथ ज़िंदगी गुजारने के कितने सपने देखे हुए थे, मगर उसे लग रहा था कि आज उसे अपने सारे सपने टूट जाएंगे। अरे छोड़ो, बिला आखिर बहुत कोशिशों के बाद वो खुद को छुड़वा चुकी थी। हीरा भी अपना सांस बहाल कर रही थी। अब जिससे मिलना बाकी था वो था शाहज़ेन फ़याज़। उसने जब अपने कदम शाहज़ेन की तरफ बढ़ाए तो शाहज़ेन ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। जब वो यहाँ से गई थी तो वो बहुत दुखी था। उसकी दुख की वजह सब जानते थे। वो नायब से 6 साल बड़ा था, मगर मोहब्बत कहाँ उम्र देखती है। उसके इन जज्बात से ज़ायदा बेगम बाखबर थी, तो उनका भी यही इरादा था कि वो फ़हीम साहब से नायब का रिश्ता मांगेगी शाहज़ेन के लिए। और दूसरी तरफ रुमीसा को नाकबूल करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि अस्मा बेगम ने सोचा हुआ था कि वो नायाब का रिश्ता अरसल के लिए मांगेगी। इस सूरत में वो फ़हीम साहब को अपने कब्ज़े में कर सकती थी, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बात सबको मालूम थी। और अगर उनको काबू में करना था तो उनकी बेटी सबसे बड़ा हथियार थी। मगर अरसल ने सारे प्लान पर पानी फेर दिया। वो रुमीसा को कबूल नहीं कर रहे थे, और उनका एक और बेटा था, मगर वो जानती थी कि फ़हीम साहब कभी भी नायाब का रिश्ता रूहान को नहीं देंगे, क्योंकि वो उम्र में उससे छोटा था। मगर वो हरगिज़ नायाब का रिश्ता शाज़ीन से भी नहीं होने देना चाहती थी। इस सूरत में ज़ायदा फ़हीम साहब के और करीब आ जाती, और ये उन्हें हरगिज़ मंजूर नहीं था। कैसे हैं आप, वो शाज़ीन के सामने खड़े होकर उसकी हाल दरियाफ़्त कर रही थी। मेहरबा, कभी फुर्सत में आओ, हम तुम्हें अपनी हालत सुनाएं। कितनी जल्दी में पूछोगी तो बस ठीक है में जवाब देना पड़ेगा। वो अपने दिल में बातें कर रहा था। कैसे हैं आप, किन ख्यालों में गुम है, नायब उसे गुम पाकर पूछ रही थी। शाहजीन ने एक नज़र उस लड़की पर डाली जिसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। वो उम्र में उससे बड़ा था, मगर वो हमेशा उसे आप कहकर ही मुखातिब करता था। मुझे तो देख रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, वो भी उसी मोहब्बत से जवाब दे रही थी। मैंने आपको बहुत याद। अभी वो कुछ बोलता कि दरवाजे से किसी गाड़ी के आने की आवाज़ आई। एकदम सब उस गाड़ी की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ देखने लगे। नाया भी उस तरफ मुतवज्जा हो गई, और कुछ पल के लिए वहाँ पर सब ठहर सा गया। सब कुछ हरकत करने से कासिर हो गया था। सामने खड़े वजूद को देखकर वहाँ पर खड़े सबको ठंडे पसीने आ रहे थे, मगर नायाब उसे छोटी छोटी आंखें करके देखती रही, और सब लोग वैसे ही उस वजूद को देख रहे थे।
एकदम सबके चेहरे की खुशी परेशानी में बदल गई। नायाब अजनबियत से वो चेहरा देख रही थी। चेहरा न जाना पहचाना था, मगर साफ तौर पर वो नहीं जानती थी कि वो कौन था, उसने कहाँ देखा था। वो अपने कदम बढ़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की जाए बढ़ रहा था। उसी के ही पीछे उसके गार्ड भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी हाउस वालों। सबके सुर्ख चेहरे देखकर उसने सलाम किया। घटिया इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इब्राहिम घुर्रा करके आगे बढ़ा था, मगर राशिदा बेगम ने उसे रोक लिया था। इब्राहिम, लगता है हम अभी जिंदा हैं, तो हमें बात करने दो। अदनान साहब ने इब्राहिम को रोका और खुद आगे बढ़ गए। क्यों आए हो यहाँ? उनके इस सवाल पर सामने खड़ा वजूद जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। अदनान ज़िया, मुझे लगता है तुम्हें अपनी याददाश्त का इलाज करवाना चाहिए। तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्यों आया हूँ। और हटो मेरे सामने से, मैं यहाँ फ़हीम अब्बासी से बात करने आया हूँ, तुमसे नहीं। वो ये कहकर उन्हें अपने सामने से हटाकर आगे बढ़ चुका था। अदनान का दिल तो चाहा कि उसका मुंह तोड़ दे, मगर उसके हट्टे कट्टे गार्ड्स देखकर वो हिम्मत नहीं कर पाया था। अस्सलाम वालेकुम ओह सॉरी अंकल नहीं, बाबा जान। उसने उन्हें बाबा जान कहा तो नायाब का चेहरा ही एकदम फ़हीम साहब की जानिब मुड़ा, जो बस बगैर पलक झपकाए उस सामने खड़े वजूद को ही देख रहे थे। फ़हीम साहब की नज़र में इस वक्त क्या नहीं था? गुस्सा, बेबसी, बर्दाश्त, नफ़रत। कौन सा ऐसा रंग था जो उनके चेहरे पर नहीं आया था? सुफियान मिर्ज़ा, जो बोलने आए हो जल्दी बोलो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारी वजह से आज का दिन ख़राब करने का। वो पुरसुकून लहजे में कह रहे थे, मगर लफ्ज़ों में गुस्सा साफ ज़ाहिर था। अरे बाबा जान, आज आपकी लाडली बेटी पाकिस्तान आई है, तो आपको क्या लगा कि मैं नहीं आऊँगा? अगर ऐसा लगा तो बहुत गलत लगा आपको, क्योंकि मैं तो आऊँगा, मेरा तो आना बनता है, क्योंकि आपकी लाडली बेटी का होने वाला शौहर जो हूँ मैं। और शौहर लफ्ज़ सुनने पर नायाब तो नायाब सारे लोग ही हैरान हो गए थे। मलिक ज़ियाद और फ़हीम अब्बासी की लड़ाई का तो पूरे ख़ानदान को ही इल्म था, मगर ये क्या था? वहाँ पर खड़े सबको ही हैरान कर गया था। क्या फजूल बोल रहे हो? ज़र खुद को खामोश नहीं रख पाया और आगे बढ़कर उसको कॉलर से पकड़ा। ज़र अली अब्बासी, जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारी बहन को भुगतना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखो। तो सोच समझ के करना जो कर रहे हो। वो वैसे ही पुरसुकून लहजे में कह रहा था। उसके अल्फाज पर ज़र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। वो अपना तवाज़ुन कायम नहीं रख सका और ज़मीन पर जा गिरा। एकदम उसके गार्ड्स आगे बढ़े, मगर हमज़ा, इब्राहिम, शाहज़ेन, अरसल ने उन सबको रोक दिया। खबरदार मलिक, अपने इन पालतू कुत्तों को कह दो, अगर उन्होंने यहाँ पर कोई भी बदमज़गी फैलाई तो याद रखना हम लोग क्या करेंगे हम खुद भी नहीं जानते। शाहज़ेन चिल्लाया था। वहाँ पर खड़े सारी औरतें सहम चुकी थी, और नायाब तो अभी तक इस झटके से भी वापस नहीं आई थी जो सुफियान मलिक ने उसके सर पर फेंका था। वो अपनी नाक से निकलता हुआ साफ करके खड़ा हुआ। फ़हीम साहब वैसे ही अपनी जगह पर खड़े हुए थे और बाकी के सारे लड़के उसके गार्ड्स को पकड़े हुए थे। ज़र अली अब्बासी, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी इस हरकत का अंजाम तुम्हारी इस लाडली बहन को चुकाना पड़ेगा। वो एक तंजिया नज़र सब पर डाल रहा था। मेरी बहन की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो याद रखना सुफियान मलिक, मैं तुम्हारा नाम भी इस दुनिया से मिटा दूंगा। जोर जोरो ज़र वैसे ही अपने हाथ बांधे गुस्से से कह रहा था। कोई बात नहीं फ़हीम अब्बासी, अगर अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करना भी हम मलिकों को आता है। मैं तो चाहता था कि तुम इज्जत से अपनी बेटी को हमारे साथ रुखसत कर दो, मगर नहीं, शायद इज्जत की ज़बान तुम अब्बासियों ने सीखी ही नहीं है। तो अब देखो कि हम क्या करते हैं। दफ़ा हो जाओ, जो करना है कर लो, हम यहीं पर हैं। इब्राहिम पीछे से घुर्राया था। बेफिक्र रहो इब्राहिम अब्बासी, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो ये कहकर वहाँ नहीं रुका, बल्कि एक नज़र नायाब को देखा। जैसे ही उसकी नज़र नायाब की तरफ गई, नायाब ने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर दी। रूहान उसकी नज़र के बीच में आ गया था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई लोगों ने क्या कहा है? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। रूहान ने भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डालना बेहतर समझा।
ہا 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 ہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا عباسی خاندان کے بچوں کا خون بھی اتنا گرم ہے، ابھی تک صحیح سے بڑے نہیں ہوئے اور ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ ویسے ہی ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹا عباسی خاندان کیا کر سکتا ہے تم خود بھی نہیں جانتے، تو بہتر ہوگا اپنی شکل اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار بولنے والا میکائل تھا۔ وہ ویسے ہی ایک قہر زدہ نظر پورے عباسی خاندان پر ڈال کر اپنے گارڈز کو لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا تھا، اور وہ جو نایاب تھی جو اس کی نظروں سے گھبرا کر زرنش کے گلے لگ چکی تھی، ایک دم اس کی نظر گاڑی میں بیٹھے ایک شخص پر گئی۔ وہ اس نظروں کو کروڑوں کی آبادی میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس شخص نے ہلکا سا شیشہ نیچے کیا تھا جس سے اس کا ماتھا اور آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ ایک دم سب کچھ تھم گیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے لڑکے نے جب آدھا شیشہ کھولا جس سے اس کا ماتھا اور آنکھیں نظر آ رہی تھی، وہ آنکھیں سامنے کھڑی اس پری نما لڑکی پر ڈالی تو نایاب سانس لینا بھول گئی۔ وہ سب کچھ بھول گئی تھی جن آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اس نے سالوں انتظار کیا۔ وہ آنکھیں اس کی چند قدم کی دوری پر تھی۔ وہ مکمل طور پر چہرہ تو نہیں دیکھ پائی، مگر وہ ان آنکھوں کو نہیں بھول سکتی تھی۔ یہ تو وہ آنکھیں تھیں جس سے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوا کرتی تھی، تو وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ نایاب تھم سی گئی تھی۔ اپنے پاس اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے سفیان ملک جب گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس نے اپنا شیشہ بند کر لیا، اور جیسے ہی اس کا شیشہ بند ہوا اس کی نظریں غائب ہوئی تو نایاب کو لگا کہ اس کی زندگی اس سے روٹھ گئی ہے۔ اسے لگا کہ چند لمحے پہلے جو اسے زندگی ملی تھی وہ کسی نے اس سے چھین لی ہے۔ وہ ویسے ہی اس گاڑی کو دیکھتی رہی۔ وہ گاڑی چل چکی تھی، یہاں تک کہ عباسی ہاؤس سے باہر بھی نکل چکی تھی، مگر وہ نہیں بھول پائی ان آنکھوں کو۔ وہ وہیں ٹھہر تو گئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو صنم ہیرا مرال؟ اسے گمسم دیکھ کر اس کی طرف آئے۔ وہ ایک دم ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں 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 میں ٹھیک ہوں، وہ ہکلا کر کہہ رہی تھی۔ ان تینوں کو ابھی جو واقعہ ہوا اس کا خوف سمجھ کر انہوں نے نظر انداز کیا، مگر وہ اس واقعے کی وجہ سے کسی خواب کی کیفیت میں نہیں تھی، وہ تو بلکہ ان آنکھوں کی وجہ سے کسی خواب کی کیفیت میں تھی۔ اندر آئے، سب لوگ، کھانا لگ چکا ہے۔ فہیم صاحب کی ویسے ہی پرسکون آواز تھی اور سب لوگ کھانے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کھانے میں زیادہ مرچی نہیں ڈالی، وہ رو رو کر بتا رہی تھی، مگر کسی کو بھی اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ ہم سے زبان چلاتی ہے، میں نے کہا ہے نا اس میں مرچی ہے تو ہے، تجھے نہیں سمجھ آ رہا؟ وہ اس کی تھوڑی سے اسے پکڑتے ہوئے ہررایا تھا۔ عبیر خدا کے لیے مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑے میرے بال۔ اس کے ریشم جیسے بالوں کو اپنے ہاتھوں کے سخت شکنجے میں جکڑ چکا تھا۔ یاد رکھ، تیری اوقات اس گھر میں کسی نوکر سے زیادہ نہیں ہے، اگر تیری شادی مجھ سے کروا دی گئی ہے تو خود کو مالک مت سمجھ۔ وہ ویسے ہی اس پر ظلم کر رہا تھا، اور اس کے بچے 6 سالہ طلحہ ملک اور اس کی 4 سالہ بیٹی نورین ملک روز کی طرح اپنی ماں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے کئی بار منع کر چکی تھی کہ اسے مارنا ہے یا کچھ بھی کہنا ہے تو کہیں، مگر بچوں پر غلط اثر پڑے گا، ان کے سامنے نہیں کریں۔ مگر جب بھی عبیر ملک کو غصہ آتا وہ کسی کی فکر نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کا ہر غصہ اس کی بیوی زویا پر اترتا تھا اور زویا ہر دفعہ صبر کر جاتی تھی۔ بابا مما کو چھوڑے، وہ ننھی سی بچی نورین روتے ہوئے اپنے باپ کو کہہ رہی تھی، مگر اس کا باپ تو اپنے کان بند کر چکا تھا۔ عبیر ملک، چھوڑو اسے، یہ کہنے والی دادی جان تھی۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ وہ چلا کر بول رہی تھی۔ دادی جان، آپ ہمارے معاملے سے دور رہے تو اچھا ہوگا، وہ بھی اسی لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ یعنی تم لوگ بھول گئے ہو کہ میں ہوں کون؟ عبیر ملک، یاد رکھو میں ملک خاندان کی سربراہ ہوں، میری اجازت کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوا کرتا، باہر کا غصہ باہر چھوڑ کر آیا کرو، اور اگر آئندہ میں نے تمہیں زویا پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو یاد رکھنا میں وہ عورت ہوں جو لوگوں کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاتی۔ وہ جس لہجے میں کہہ رہی تھی عبیر ملک کچھ پل کے لیے تو کچھ نہ کہہ پایا، پھر اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دے کر چھوڑا اور گاڑی کی چابی نکال کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اٹھو، وہ زویا کو زمین پر گرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ طلحہ اور نورین اپنی ماں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جیسے ہی زویا کو باہر گاڑی کی آواز سنائی دی وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے مار کی وجہ سے سر میں شدید چکر آ رہا تھا، مگر وہ سب بھلائے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی، اور اس کی بھاگنے کی وجہ دادی جان کو پتہ تھی، تبھی انہوں نے اسے نہیں روکا۔
آئندہ اگر یہ آدمی ہمارے گھر کے آس پاس بھی نظر آیا تو یاد رکھنا، میرے بندوق کی 6 کی 6 گولیاں تمہارے سینے میں اترے گی۔ زر غصے سے گارڈ پر چلا رہا تھا۔ جی 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 صاحب جی۔ زر کا غصہ سب جانتے تھے، تبھی وہ گارڈ بھی گھبرا گیا تھا۔ زر اندر آؤ، ابراہیم اسے اندر بلا رہا تھا۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ آپ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ فہیم صاحب کسی سوچ میں گم تھے۔ جب سے سفیان ملک یہاں سے گیا تھا وہ کچھ بھی نہیں بولے تھے۔ انہیں گمسم دیکھ کر زائدہ ان کی طرف بڑھی۔ بھابی جان کیا ہوا ہے؟ نہیں سوری بھائی جان کیا ہوا ہے؟ سب لوگ اپنی باتوں میں مصروف تھے تو کسی نے ان دونوں کی طرف نظر نہیں گھمائی، مگر اسما بیگم کی نظر صرف ان دونوں پر ہی تھی۔ آپا کوئی موقع نہیں جانے دیتی بھائی صاحب کو امپریس کرنے کا، اجل کر بول رہی تھی۔ اب وہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ تسما بیگم نے ایک چیز پر غور کیا تھا کہ ابراہیم کی نظر صرف ایک انسان پر رکی ہوئی تھی اور وہ تھی زرنش۔ وہ کافی دیر سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ زرنش بھی چور نظر سے ابراہیم کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر ابراہیم کچھ ایسے کسی کی فکر نہیں تھی، وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، اور یہی بات تھی جو اسما بیگم کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ وہ انیا کا رشتہ ابراہیم سے کریں گی، وہ بات بھی کر چکی تھی، مگر ابراہیم صاحب نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ انہوں نے بچپن سے ہی ابراہیم کے لیے زرنش کو چنا ہوا تھا۔ زرنش اور ابراہیم کی پسند بھی ایک جیسی تھی، تو وہ دونوں ایک ساتھ زیادہ خوش رہ سکتے ہیں۔ مگر وہ کیسے بھی کر کے انیا کو عباسی ہاؤس میں لانا چاہتی تھی، اگر ابراہیم نہ صحیح تو پھر زر صحیح، کیونکہ وہ لڑکیوں سے دور ہی رہا کرتا تھا۔ وہ گھر میں بھی صرف زرنش سے ہی بات کیا کرتا تھا، اس کے علاوہ وہ اپنی کسی کزن سے بھی اتنا بے تکلف نہیں تھا، تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا اس کا تعلق کسی سے ہو۔ آج موقع اچھا تھا، انہوں نے یہ بات عدنان صاحب کو بتائی تھی تو عدنان صاحب نے بھی ان کی بات کی تائید کی تھی، اور عدنان صاحب نے کہا تھا کہ جس دن نایا پاکستان واپس آئے گی اس دن بات کی جائے تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ اس دن بھائی صاحب بہت خوش ہوں گے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ہماری کوئی بھی بات نہیں ٹالیں گے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، دو خاندان کی دشمنی ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہے، آگے تو سننے میں بڑا مزہ آئے گا۔ مجھے بھی ناول بہت مزہ آ رہا ہے، تو میں آگے تو پڑھتی جاؤں گی اور آپ کو سناتی جاؤں گی، تو بس لگے رہے اور میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولے۔ نیو رائٹرز کو میں ہمیشہ سپورٹ کرتی ہوں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ انہیں ضرور سپورٹ کریں۔ یہ نیو ضرور ہے لیکن انہوں نے بہت بڑی بڑی ناولز لکھی ہے، یہ ان کا سیکنڈ ناول ہے، اور تھرڈ ناول بہت جلد آپ کے سامنے وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو بس انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔